موبائل کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں، واٹس ایپ کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں، ٹک ٹاک کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں، یہ سیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، جبکہ یہ سیکھا جا سکتا ہے۔ موبائل فون چلانے کے لیے ہم سکپ کر گئے، یعنی ہمارے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں بھی موبائل فون چلانا نہیں سکھایا جاتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ہمارے لیڈران نے، ہمارے ٹیچران نے، ہمارے اساتذہ نے یہ محسوس نہیں کری ضرورت کہ اس موبائل کو چلانے کی کوئی تربیت یا ٹریننگ ہونی چاہیے۔ آپ موبائل ہاتھ میں دے دیں، دیٹس اٹ، موبائل چلانا آ گیا۔ میرے جیسا آدمی جو کبھی قسم کھائی تھی کہ کبھی زندگی منہ سے گالی نہیں نکالے گا، وہ گالیاں دینے پہ مجبور ہو گیا۔ اور اس کو بڑے انفلوئنسر فون کر کے کہتے ہیں کہ اب گالیاں زیادہ دیا کیجئے، لوگ شوق سے سنتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو گالی دینے اور سننے کی عادت ہے۔ آپ کی ویڈیو ہٹ ہو جائے گی۔ سیکھنا بند کرنا ہوگا، یعنی جس طرح سے آج ہم گھوڑا چلانا نہیں سیکھتے، نیزہ چلانا نہیں سیکھتے، گھوڑا گاڑی چلانا نہیں سیکھتے، کیوں کہ ہم نے اگنور کر دیا کچھ چیزوں کو سیکھنا، کیونکہ ان کی ضرورت آج کے زمانے میں ختم ہو گئی۔ تو جو نیا ریولوشن آ رہا ہے وہ براؤزنگ کو ختم کر دے گا، میرا یہ خیال ہے۔ ابھی ہم 2025 میں ہیں، 2025 کے اکتوبر میں 2 ایسے براؤزر ریلیز ہوئے ہیں جو کہ براؤزنگ خود کرتے ہیں۔ اب ایٹلس کھولیں یا کامنٹ کھولیں اور اس میں آپ جا کے یہ سائٹ ہے، اس کو اسٹڈی کر لو، تو وہ آپ کو 1 منٹ کے بعد اسٹڈی کر کے پوری سائٹ بتا دے گا کہ میں نے اسٹڈی کر لی ہے، مجھے چلانا آ گیا۔ پھر آپ کہیں مجھے سائن اپ کر دو، یہ میرا ای میل ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ کو سائن اپ کر دے گا۔ پھر آپ اس کو جو کام کہیں گے وہ کرنا شروع کر دے گا۔ اب تھوڑا سا آگے سوچیں، یہ ورژن 1 ہے۔ ایک نیا قسم کا انٹرنیٹ پیدا ہونے والا ہے، انٹرنیٹ جو کہ خود بخود چل رہا ہوگا، انٹرنیٹ جو آپ کی وش کو کمانڈ میں کنورٹ کر رہا ہوگا، انٹرنیٹ جو میرے لیے سوچنا بھی مشکل ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا۔ آپ کے لیے امیزون کی دکان بنا دے گا، آپ کے لیے دراز کی دکان بنا دے گا، آپ کے لیے شاپنگ کر دے گا، آپ کے لیے پروڈکٹ ڈیزائن کر دے گا۔ تو جو کچھ آپ نے انٹرنیٹ پہ کرنا تھا، 90% چیزیں ہم براؤزر کے اندر کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اب خود ہو سکتی ہیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ بائی 2026-27 the whole internet is about to be automated۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ریحان اللہ والا ہے اور میں ٹیکنالوجی کی دنیا سے 12 سال کی عمر سے جڑا ہوا ہوں، اور اب میری عمر 52 سال ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوگی، اور اس میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ٹیکنالوجی کی جو دنیا میں ہم انٹر ہونے والے ہیں 2025 کے بعد جو دنیا آئے گی وہ کیسی ہوگی۔ لیکن اس کو سمجھانے کے لیے میں پاسٹ کو یوز کروں گا، پچھلے گزرے ہوئے زمانے کو یوز کروں گا، جا کے آپ کو میں یہ سمجھا سکوں کہ یہ ویڈیو دیکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا آپ کو اتنا زیادہ بدلاؤ آنے والا ہے کہ اس کو ہم کیسے کمپریہینڈ کریں، اس کے لیے کیا سیکھیں، کیا نہیں سیکھیں، کیا چیز کو اگنور کرنا سیکھیں، کیا چیز کو زیادہ کرنا سیکھیں۔ تو آج کا جو پورا لیکچر ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، اور میں اس کو پوری طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور پھر اس کے سوالوں کی بیسس پہ فالو اپ ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 3 مہینے سے 6 مہینے میں اس کی نئی ویڈیو مجھے بنانی پڑیں گی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں بناؤں، اور جو میری پچھلی 10,000 ویڈیوز ہیں ان سے بھی آپ ضرور فائدہ اٹھائیے، جا کے آپ دیکھ سکیں کہ میرا پاسٹ کیا ہے اور کس وجہ سے میری بات کو آپ کو سننا چاہیے۔ میں تھوڑا سا اپنا تعارف آپ کو کرانا چاہوں گا، جا کے میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، چاہے قسطوں میں دیکھیں، لیکن ودن اے منتھ دیکھ لیں۔ میں جب 12 سال کا تھا تو پہلا کمپیوٹر مجھے ملا۔ اس کے بعد میں نے اسی کمپیوٹر کے کام میں شاگردی کری جو کوموڈور 64 کے اس وقت گرو تھے۔ مائکرو کٹ کمپیوٹرز ہوتا تھا روشن علی پنجوانی صاحب، ان کے پاس تقریباً 2 سال ان کے پاس شاگردی کری۔ پھر میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، پھر میں نے ہارڈ ویئر کی ڈیوائسز بنانا شروع کریں، پھر میں نے یو پی ایس بنانا شروع کرے، پھر میں نے ای میل کی سروس بیچنا شروع کری، پھر ای میل کی سروس لانچ کری، پھر انٹرنیٹ کی سروس لانچ کری، پھر وائس کی سروس لانچ کری، پھر فیکس کی سروس لانچ کری۔ فیکس اوے ایک کمپنی ہوتی تھی اس کے ساتھ،
پھر میں نے اپنی ٹیلی کام کی امریکہ میں کمپنی بنائی، پھر اس کی ڈیوائسز کو بیچا، پھر ایک مارکیٹ پلیس بنائی دنیا میں ٹیلی کمیونیکیشن کے نمبرز کو بیچنے کے لیے، اس کا نام تھا DIDX، پھر اس کو بیچ دیا اس سال. اور اس سارے جرنی میں میری اسکول کی کالج کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ اساتذہ کی تعلیم تھی، انسپریشن کی تعلیم تھی، تجسس کی تعلیم تھی. ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے مجھے بے تحاشا لوگوں کے پاس جانا پڑا، ان سے کنیکٹ کرنا پڑا، ان سے بات کرنی پڑی، ان کی باتوں کو ماننا پڑا، ان کی جھڑک کھانی پڑی، ان کی ڈانٹ سننی پڑی، ان کی بدتمیزی سہنی پڑی، جس کو میں بدتمیزی سمجھتا تھا. لیکن کیونکہ اس وقت شروع میں تو انٹرنیٹ نہیں تھا تو سیکھنا بہت مشکل تھا. پھر میرے ویزاز بہت ریجیکٹ ہوئے، پاکستانی ہونے کے ناطے میں 26 دفعہ انٹرنیشنل ویزا ریجیکٹ ہوئے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ کوئی ریحان احمد تھے جنہوں نے کچھ گڑبڑ کری ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ریحان احمد کا نام ہی خراب ہو گیا تھا، تو ریحان احمد کو ویزا نہیں ملتا تھا. پھر میرا اپنا فیملی کا نیم لگایا ریحان احمد اللہ والا، تو وہ یونیک نام ہو گیا، تو پھر ویزا لگنا شروع ہو گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ 8 سال کی عمر میں نے امریکہ پہلی دفعہ ٹریول کیا. میرا ویزا اس وقت لگ گیا تھا، میں بچہ تھا ایک 8 سال کا اپنی خالہ کے ساتھ. 12 سال کی عمر میں دبئی کا سفر کیا. 19 سال کی عمر میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ترکمانستان کا سفر کیا. پھر رشیا کا سفر کیا. پھر آسٹریلیا گورنمنٹ کے تعاون سے اور حکومت پاکستان کے تعاون سے آسٹریلیا کا سفر کیا. اس سفر کے دوران سنگاپور گیا، پھر سری لنکا کا سفر کیا، ملیشیا کا سفر کیا. پھر ملیشیا میں رہا، دبئی میں رہا ایز اے ریزیڈنٹ، پولینڈ میں رہا، رشیا میں رہا، امریکہ میں رہا، تو سنگاپور میں رہا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے میرا جو سیکھنے کا کرو تھا وہ تھوڑا سا فرق رہا باقی لوگوں کی وجہ کے نسبتاً. یعنی باقی لوگ اتنے زیادہ سفر نہیں کرتے، میری 86 کنٹریز ہو گئے ہیں. باقی لوگ ریزیڈنٹ نہیں رہتے. مختلف جگہوں پہ جب آپ جاتے ہیں نا، کسی جگہ نئے جگہ جاتے ہیں تو نئے دوست بنانے پڑتے ہیں، نئے کھانے سیکھنے پڑتے ہیں، نئے کلچر سیکھنا پڑتا ہے. جب میں سنگاپور پہلی دفعہ گیا، پہلی دفعہ تو نہیں، دوسری تیسری دفعہ گیا، تو وہاں پر ہمیں بدبو آتی تھی ناسی لماک کے نام سے، اور اب میں شوق سے کھاتا ہوں. اسی طرح سے ڈوریان سے، جو کہ بادشاہ ہے فروٹس کا، اس کو جب کھانے کی کوشش کری تو بدبو آئی، پھر بھی کھایا، اور اب میرا فیوریٹ فروٹ ہے. تو یہ وہ ارتقائی عمل ہے جس کو میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا، اور میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اس کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس ارتقاء سے گزر سکتے ہیں. میں جو ساری دنیا ہے وہ اس ارتقاء سے گزر رہی ہے ہمارے ملک کے علاوہ، لیکن ہمارے ملک میں اب اردو میں بات کر رہا ہوں، تو ہمارے ملک کے لوگوں کو ارتقاء تیزی سے اس لیے نہیں ملتا کہ ہمارا جو انفارمیشن ہے، ارتقاء انفارمیشن یا معلومات سے ہوتی ہے، وہ دیر سے ملتی ہے. ہمارے ٹیلی ویژن وہ کانٹینٹ نہیں دکھاتے، وہ چیزیں نہیں دکھاتے جس سے ارتقاء ہو. ہمارے اخبار وہ بات نہیں بتاتے جس سے ارتقاء ہو، بلکہ ہمیں احساس محرومی میں رکھا جاتا ہے. اس ملک میں یہ ہو گیا، اس ملک میں یہ ہو گیا، اس ملک میں یہ ہو گیا. ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہمارے ملک میں بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں اور اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کے ملک کو نہیں جانتے، تو آپ کو وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو ان کی آنکھوں سے آپ اپنا ملک دیکھتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کے پاس تو 5 دریا ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، صحرا ہے، والکینو ہے. ایسا ملک بہت کم ہے دنیا میں، تو آپ بلیسڈ ہیں. پھر آپ سنگاپور جیسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پر پانی بھی نہیں ہوتا ان کے پاس پینے کو، یا آپ اسرائیل کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پر صحرا ہی صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن ہم کر نہیں پا رہے. اور میرا کیونکہ ایولیوشن تیز ہو گیا، سفر کرنے سے آپ کا ایولیوشن تیز ہوتا ہے، آپ کی گروتھ تیز ہوتی ہے، آپ کی بڑھاؤ، آپ کی دماغ کی پرورش جلدی ہو جاتی ہے. میں نے پہلی دفعہ سور کھایا، وہ پکوڑے کی شکل کا تھا، لیکن میں نے آرڈر کیا کہ حلال سور، حلال پورک. اس بات کو کہ میں کراہت کیوں لاتا ہوں ایسے جانور سے جس کو ہم کراہتے ہیں، کیوں کراہتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولنے سے نہیں کراہتے، ہمیں سور سے کیوں کراہت آ رہی؟ میں نے خرگوش کھایا سنگاپور میں پہلی دفعہ. میں ڈھونڈتا رہتا تھا ایسی چیز جو مجھے ساری زندگی
کر کے بتایا لوگوں نے، تو وہ کیا ہے جس سے ہم اتنا دور بھاگتے ہیں؟ آج بھی ہم معلومات سے دور بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہمیں شک ہوتا ہے، ہمیں ٹرسٹ نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ جو آدمی بتا رہا ہے یہ کتنا سچا ہے۔ تو یہ ساری جو بحث ہے، یہ جو پچھلے 6 منٹ سے میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں کوئی فن خوان ہوں یا میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنو، کون کہہ رہا ہے یہ نہ سنو۔ تو ایسا نہیں ہوتا، جب کوئی بل گیٹس کوئی بات بولتا ہے، پرائم منسٹر کوئی بات بولتا ہے، کوئی اتھارٹی کسی چیز کے بارے میں بات بولتی ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بول رہا ہے تو اس کو یہ ایکسپرٹ ہے۔ ایک پلمبر آ کے پانی کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ پتہ ہے۔ بجلی والا آ کے بجلی کی بات کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے زیادہ پتہ ہے، تو آپ کو تو اتنا نہیں پتہ۔ تو میں ٹیکنالوجی کو گھول کے بھی ہے، میں نے ساری زندگی اس سے اٹیچ رہا ہوں، اس کے قریب رہا ہوں، تو اس لیے میں اپنے آپ کو ان چند لوگوں میں سمجھتا ہوں جو اس ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ جنہوں نے اسٹڈی کیا یا قریب رہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی کی بہت ساری اقسام ہیں، تو میں جیسے وائس اوور آئی پی فار ایگزامپل، جو واٹس ایپ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے تھرو بات ہوتی ہے، اور اس کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کو وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول، یعنی آواز انٹرنیٹ کے اوپر جب چلتی ہے۔ میں اس کے ٹاپ 10 انسانوں میں ہوتا تھا 95 96 97 میں، کیونکہ کسی کو نام بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، کوئی اس کو چلاتا نہیں تھا، لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اس کو خراب کرتے تھے، اللیگل ہوتا تھا، اس وقت $5 منٹ کال ہوتی تھی۔ تو ساری گورنمنٹ جو تھیں دشمن بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں ایسے لوگوں کو جو اس کو مونوپولی کو توڑنے کے کام کرتے تھے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جیسے جیف پلور ہے جس نے گورنمنٹ آف یو ایس کے اندر جا کے اس کو ڈکلیئر کرایا کہ اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا کبھی، جس کی وجہ سے آج ہم وائس اوور آئی پی چلا سکتے ہیں، واٹس ایپ چلا سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو آج بھی وائس مہنگی ہوتی اور ہم واٹس ایپ سے محروم ہوتے ہیں، ہم یہ جو ریولوشن ہے آواز کا، کمیونیکیشن کا، اس سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ میں ایک بہت امیر گھر میں پیدا ہوا۔ میرا گھر کا سائز 2000 گز کا گھر تھا جو کہ طارق روڈ پہ ہے، اور آج اس کی قیمت پاکستان کے امیر ترین گھروں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مغرور ہوں، اس کا مطلب اس لیے کہ مجھے پیسوں کی کبھی لالچ نہیں رہی کہ میں اور پیسہ کماؤں۔ میری ماں نے مجھے یہ لالچ نہیں آنے دیا۔ میرے گھر میں جو کام کرنے والے تھے، ہمارے پاس 7-8 آدمی ہر وقت ہوتے ہیں، صرف گھر میں کام کرنے والے 4 آدمی رہتے تھے، 8 کام کرنے والے ہوتے تھے۔ تو کیونکہ بڑا گھر تھا، صفائی کرنی ہوتی تھی، تو کبھی ہم نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میں کوئی مغرور ہوں، میں بڑا آدمی ہوں۔ تو ہم ان کو بھائی کہہ کے پکارتے تھے، اور یہ ہماری تربیت کا حصہ تھا کہ سب انسان برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے۔ ان سے نمازیں بھی پڑھواتے تھے، ان کو امام بھی بناتے تھے، آج بھی بناتے ہیں اگر اس میں کوئی حافظ ہوتا ہے یا کوئی زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو طبقاتی نظام ہے میرے اندر نہیں آیا، اب کیوں نہیں آیا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں بہت ریلیجس ہوتا تھا، زبردستی لوگوں کو نمازیں پڑھواتا تھا، آفس کے اندر بتیاں بند کر دیتا تھا، اور زبردستی نمازوں پہ لے کے جاتا تھا۔ پھر بعد میں مجھے کسی نے سمجھایا کہ زبردستی نہیں ہے دین کے اندر، تو پھر میں نے یہ زبردستی کرنا چھوڑ دی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ہم آتے ہیں 2025 میں۔ 2023 کے اینڈ میں، یعنی 2024، تقریباً 20-24 مہینے پہلے ایک سافٹ ویئر ریلیز ہوا جس کا نام تھا چیٹ جی پی ٹی، اور اس کے بارے میں GPT-2 کے بارے میں، GPT-3 کے بارے میں ایک دفعہ میں نے وقار زکا سے ایک ویڈیو دیکھی کہ سافٹ ویئر لکھ دے گا، تو میں نے سوچتا تھا اگر یہ سافٹ ویئر لکھ دے گا تو ہم کیا کریں گے، اور پھر اس کی کوڈنگ کے اوپر کام کیا جاتا تھا۔ پھر اوپن اے آئی کے بارے میں بہت مشہور تھا، ہمارے یہاں اقبال ٹرینر ہوتے تھے جو میرے پاس ریسرچ کرتے تھے، وہ میرے چائے والے کے طور پہ آئے تھے، اور ان کو پش کرتے کرتے ان کو کوڈر بنایا۔ پھر ان سے ریسرچ کرنے کا انہوں نے کوئی زیادہ چیزیں نہیں بتائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نظر رکھ سکتا ہوں، ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتا ہوں، اور یہی ٹاپک ہے ہمارا، سمجھیں آگے چل کے بھی آپ کو یہ بات سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم فنڈامنٹلی آج تک انسان پچھلے 25 سال میں جس طرح ہم نے سیکھنا سیکھا یا 100 سال میں سیکھنا سیکھا، وہ فنڈامنٹل چینج ہونے والا ہے۔
فنڈامنٹل سے مراد ہوتا ہے وہ بیسک اس کی تبدیلی آنے والی ہے یا آ چکی ہے، اور ہمیں اب جو آنے والا ٹائم ہے وہ اور زیادہ تیز ہوگا. تو ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کیا نہیں سیکھنا ہے، کس چیز کو اگنور کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو اگنور کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ کو دوسرا گال آگے کر دینا چاہیے حضرت عیسیٰ کے حساب سے. بدلہ معاف کر دینا زیادہ اچھا ہے. تو بالکل اسی طرح سے فنڈامنٹل چینج آنے والا ہے انسانیت کی زندگی میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے کب ہوا. تو آج سے کوئی 4-5 ہزار سال پہلے ہم نے، یا 10,000 سال پہلے ایگریکلچر ایجاد ہوئی. تو ایگریکلچر جب ایجاد ہوئی، ایگری یعنی پانی کا کلچر، ایگری پانی کو کہتے ہیں، کلچر ہوتا ہے. تو جب ایگریکلچر ایجاد ہوا تو ہم نے بھینسیں استعمال یا گائیں استعمال کری، اور پھر اس کو ہم نے ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا. پھر کسی نے پہیہ ایجاد کر لیا، تو اس پہیے کے آنے سے سپیڈ آف کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن چینج ہو گئی. پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تیز ہو گیا. اور یہ 5,000 سال تک چلتا رہا. پھر آج جو ہم ٹرین استعمال کرتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی خاص وڈتھ ہوتی ہے، خاص چوڑائی ہوتی ہے. تو رومنس نے اس کو، آرٹ کو اچھا کیا، اور گھوڑا آگے باندھ دیا گیا اسی پہیوں کے اوپر. تو گھڑ سواری اور کارٹ شروع ہوئی، اور آج تک اسی سائز کے ہم ریلوے کے ٹریک استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو گاڑیاں ہیں جو سیدھے ہاتھ پہ چلانی ہوتی ہے، الٹے ہاتھ پہ چلانی ہوتی ہے، اس کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ جب ہم 2 آدمی گھوڑے کے کارٹ سے گزر رہے ہیں تو ہاتھ ہلانا ہوتا تھا. تو اس ہاتھ ہلانے کی وجہ سے لوگوں نے رائٹ سائڈ پہ بیٹھنا شروع کر دیا. تو گاڑیوں کا جو سلسلہ ہے، لیفٹ ہینڈ رائٹ ڈرائیو اور رائٹ ہینڈ ڈرائیو، اس طرح شروع ہوا. جب انگریزوں نے گاڑی بنائی تو کیونکہ انگریز اور امریکن کی لڑائی رہتی تھی، تو جس طرح سے یہودی اور مسلمانوں کی لڑائی رہتی ہے، تو اسی طرح سے انگریز کی اور امریکن کی لڑائی رہتی ہے ہمیشہ سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرف گاڑی چلائیں گے. پھر اسی طرح سے جو بجلی کا پورٹ ہے، کنیکٹر ہے، وہ امریکن کا الگ ہے اور انگریز کا الگ ہے. تو دنیا میں 2 قسم کے پورٹس آ گئے. تو جو لوگ امریکن کو فالو کرتے تھے ان کے یہاں فلیٹ ہوتا ہے اور 110 وولٹ ہوتی ہے، اور جو لوگ یو کے کو فالو کرتے ہیں ان کی گول پن ہوتی ہے. خیر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسانوں نے اڈاپٹ کر لیں. آگے آتے ہیں، فاسٹ فارورڈ، ٹرین آتی ہے. تو جب ٹرین آنا شروع ہوئی، اور صرف یہ پچھلے 150 سال میں آئی ہے، اس سے پہلے ٹرین نہیں تھی. اب آپ سوچیں کہ ٹرین آنے سے، گاڑیاں نہیں تھیں جب تک ٹرین آ چکی تھی، تو ٹرین آنے سے راستے کھلنے شروع ہوئے. امریکہ کے اندر ایکسپینشن ہوئی، یورپ کے اندر ایکسپینشن ہوئی، لوگ دور دور جا کے رہنا شروع ہو گئے، سستی جگہوں پہ رہنا شروع ہو گئے، اور ہزاروں ایکڑ جگہ انہوں نے خرید لی. تو لینڈ لارڈز بن گئے. اور کیونکہ جو حکمران تھے وہ خود نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا تم وہاں چلے جاؤ، 1000 ایکڑ میں تمہیں جگہ دیتا ہوں، مڈل آف نو ویئر، کوئی جنگل ہوگا وہاں چلے جاؤ، یہ جنگل تمہارا ہے. اس طرح سے ریاستیں قائم ہونا شروع ہو گئیں. اور یہ چینج آیا، لیکن اس کو چینج کو آنے میں 50 سال لگے. پھر ہم آگے آتے ہیں، بجلی آ جاتی ہے. بجلی ایجاد ہوتی ہے، اور پہلا بڑا بجلی گھر جو ہے وہ نیاگرا فال کے اوپر لگتا ہے. اور اس سے ایک ریولوشن آتا ہے انڈسٹریل ایج کا. انڈسٹری اس سے پہلے پانی سے چلتی تھی، اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا تو پانی استعمال ہوتا تھا یا ٹرین استعمال ہوتی تھی، ٹرکس نہیں ہوتے تھے. تو اس ریولوشن کو آنے میں بھی 40-50 سال لگے کہ بجلی عام ہونے میں. ہمارے ملک کو ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن تقریباً 100 سال لگ گئے ساری جگہوں پہ بجلی آنے میں. پھر ریڈیو آیا، اور جب ریڈیو آیا، ٹیلی گرام آیا. ٹیلی گرام کو ہم سکپ کر جاتے ہیں. تو ریڈیو جب آیا تو ریڈیو عام ہونا شروع ہوا. اس کی وجہ سے سونی کارپوریشن بنی، ٹرانزسٹر ریڈیو ایجاد ہوا. تو اس ریولوشن کو آنے میں، یعنی ایوولوشن کو آنے میں، یعنی گروتھ کو آنے میں، انسانوں کو علم پہنچنا شروع ہوا، لوگوں کو علم ملنا شروع ہوا. ہم نے پرنٹنگ پریس کو سکپ کر دیا. پرنٹنگ پریس کا ریولوشن کو بھی لے لیتے ہیں واپس. تو پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا آج سے 450 سال پہلے یورپ میں. کہتے ہیں چائنا میں اس سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن چائنا کی کسی وجہ سے پروپگیشن نہیں ہوئی چیزوں کی، یعنی پھیلا نہیں. جبکہ ہم جو دنیا ہے وہ ویسٹ کو فالو کرتی ہے. وہ یہ جو یورپ ہے
اس کا جو ٹوٹل ریولوشن آیا وہ آیا پرنٹنگ پریس سے. اس سے پہلے کا جو ریولوشن تھا وہ مسلمانوں کی وجہ سے آیا. مسلمانوں نے بہت زیادہ ریسرچ کری، علم حاصل کیا بغداد میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں پر ہمارے سینٹرز تھے علم کے. اب مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی، اتنے زیادہ انفیمس ہیں وہ کہ مجھے نہیں معلوم. لیکن علم کریٹ ہوا، لیکن زبان عربی تھی. تو عربی زبان کی وجہ سے یہ چیز نہ پھیل پائی یورپ میں، اور بہت کم لوگ کیونکہ عربی جانتے تھے وہ سیکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ عربس کو باربیرینز کہا جاتا تھا کہ یہ خراب لوگ ہوتے ہیں، باربیرک ہوتے ہیں، ٹرائبل ہوتے ہیں. تو لوگوں نے علم نہیں حاصل کیا. پھر یورپ میں علم پہنچنا شروع ہوا اور رینیسانس کا ٹائم آیا، یعنی نئی ایک پیدائش ہوئی یورپ کی. اور اس کے اندر یورپ میں جب پرنٹنگ پریس چاہا ہوا، گوتنبرگ نے پرنٹنگ پریس کیا تو بائبل چھاپی گئی سب سے پہلے. اس سے پہلے بائبل ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، قرآن بھی ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، اور جو تورات ہے وہ بھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اور آج تک ہاتھ سے لکھی جاتی ہے. بلک میں جتنے بھی ان کی مساجد ہوتی ہیں جس کو سینیگوگ کہتے ہیں، اس میں آج بھی ہر سینیگوگ کے اندر ایک ہاتھ سے لکھا ہوا جو کہ کھال پہ لکھا جاتا ہے، بکرے کی کھال پہ یا کسی اور جانور کی کھال پہ پوری کی پوری تورات لکھی جاتی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چینج ہو گئی ہے، تو آج تک اسی طرح سے لکھی بھی جاتی ہے. اور ہر ایگزیکٹ تورات کو 7-8 لوگ چیک کرتے ہیں، اسٹیمپ لگاتے ہیں، پھر وہ لوگوں تک جاتی ہے. تو اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ چینج نہیں ہے. جب بائبل آئی تو بائبل کو جب چھپنا شروع کیا تو ان کے یہاں بہت بڑا ایک ریولوشن آیا، اور مارٹن لوتھر صاحب تھے، انہوں نے لڑنا شروع کیا کہ جو چرچ ہوتی تھی کہ جی اب بائبل تو ہم سب کو اجازت ہونی چاہیے پڑھنے کی، کیونکہ اس وقت تک اجازت بھی نہیں تھی کہ آپ بائبل گھر میں رکھ سکتے ہیں، اور وہ صرف اس کا ترجمہ بتایا جا سکتا ہے، کوئی عالم دین بتا سکتا ہے. تو اس کے اوپر ایک نیا پورا مذہب کریٹ ہو گیا جس کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں. جو پروٹیسٹ کیا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ نہیں، یہ جو کتابیں ہیں اور بائبل ہے وہ سب کو اجازت ہونی چاہیے پڑھنے کی. اور انہوں نے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کیتھلکس کے اندر آپ جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں چرچ کو اور کہتے ہیں کہ جی میں نے گناہ کیا، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے خلاف ہوا کہ نہیں، گناہ ایسے کیسے معاف ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی صحیح کرنی ہوگی. سو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک نکل جائے گا، لیکن میں آپ کو ریولوشن اور ایوولوشن دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پورے منظرنامے سے. 100 سال پہلے تک ایسی بہت ساری کتابیں تھیں جو کہ بینڈ ہوتی تھیں یا اجازت نہیں ہوتی تھی. تو کتاب کو لے لیتے ہیں، امریکہ میں صرف 150 سال پہلے تک لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا اگر کسی کے پاس سے کتاب مل جاتی تھی. بہت سارے لوگوں کو اس نام پہ جلایا گیا کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں اور یہ کتاب ایول ہے، ڈیول نے لکھا ہے، یعنی شیطانی اس کے اندر چیزیں ہیں. آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں تو شیطان ہے، تو یہ شیطانی کام ہے. تو جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کو کیونکہ اتنی فرق ہوتی ہے، اتنی ریڈیکل ہوتی ہے کہ ہم اس کو شیطان سے منسلک کر دیتے ہیں کہ یہ تو شیطانی کام ہے، کیونکہ اس کو ہمیں سمجھ نہیں آیا ہوتا. جیسے اگر میں شیطان کی اگزامپل دوں تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی شیطان کو پڑھا ہے، یعنی شیطان کی ہسٹری، شیطان کے بارے میں، شیطان کیسے بنا، ہم تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں لیکن گہرائی میں اس کے اوپر پی ایچ ڈی کوئی نہیں کرتا. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنا ڈرایا گیا، اتنا بولا گیا کہ ہم اس سے دور رہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے انسانوں کو انسانوں سے دور رکھا گیا، زبانوں سے بارڈر بنائے گئے، لائنیں کھینچ دی گئیں، اور میں پاکستانی ہو گیا، کوئی ہندوستانی ہو گیا، کوئی امریکن ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا. یہ تو خیر مذہب ہو گیا، لیکن نیشنلٹیز کا کانسیپٹ 1910 میں جب پہلی دفعہ لیگ آف نیشن بنائی گئی تو یہ نیشنلٹی کا فنڈا یا یہ کانسیپٹ کریٹ کیا گیا، اور اس کو اور اسٹرانگ کیا گیا 1947 میں، 1940s میں، ورلڈ وار 2 کے بعد. اس سے پہلے لوگوں کے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ ہوتا تھا، وہ کہیں بھی جا سکتے تھے، نہیں تو بیچارے اپنے بطوطہ ویزوں کے چکر میں ہی کہیں ٹریول نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو تو ویزے ہی نہیں لگنے تھے کہیں کے. سو یہ جو ٹیکنالوجی کی چینج آ رہی ہے، ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو واپس آتے ہیں. پرنٹنگ پریس نے 450 سال میں انسانوں کو طاقت دے دی کہ وہ اپنی بات کو اگلی جنریشن تک پہنچا سکیں.
جیسے میں آج آپ کو اپنی بات پہنچا رہا ہوں، اس کو میں کتابی شکل میں اگر آج سے 400 سال پہلے بولتا تو وہ شاید 1000 کتابیں میں چھپا پاتا، اور وہ 1000 کتابیں، ایک کتاب شاید 5000 سے 20,000 روپے کی پڑتی، یا ہو سکتا ہے 1,00,000 روپے کی پڑتی، جس کی وجہ سے عثمانیہ سلطنت میں کتاب کا جو وزن ہے اس کے حساب سے سونا دیا جاتا تھا ان کی لائبریری میں رکھنے کے لیے. اتنا علم تھا ان کے پاس، اور اتنا پیسہ بھی تھا ان کے پاس، اور علم کی یہ ویلیو ہوتی تھی. علم کی ویلیو، علم کی قیمت کیا ہوئی کہ عثمانیہ سلطنت میں ایک کتاب جو ان کی لائبریری میں نہ ہو اس کے عوض میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو سونا مل جاتا تھا. تو اگر ایک کتاب 1 کلو کی ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنے کروڑ روپے کی ایک کتاب ہو گئی. سو یہ علم بہت بہت ویلیوبل ہوتا تھا، کتاب بہت ویلیوبل ہوتی تھی، اور اسی ویلیو کو ہم دماغ سے ابھی تک نکال، جیسے سونا، اوئے سونا، او ہیرے. ہمارے ویلیو، ہمارا جو سسٹم ہے وہ سونے کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے، کرپٹو کرنسی کو نہیں دیتا، بٹ کوائن کو نہیں دیتا. پیچھے جاتے ہیں واپس. سو کتاب کی بہت ویلیو تھی. پھر گوتم بدھ کے پریس عام ہوتے چلے گئے. میں نے بھاولپور میں پہلا پریس دیکھا 1890 میں شاید لگا تھا، تو ایک ہی پریس تھا. 1890 کا مطلب ہوا آج سے 135 سال پہلے. بہت کم پریس ہوتے تھے، پریس ہی اویلیبل نہیں ہوتے تھے، پرنٹنگ پریس جس سے کتابیں چھپائی جا سکیں. تو کتاب نہ ہونے کی وجہ سے، پرنٹنگ پریس کم ہونے کی وجہ سے کتاب ریئر چیز تھی، لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھی. تو کتاب کی ہم نے، انسانوں نے ویلیو بہت زیادہ کر دی. لیکن کتاب کا پرپس سمجھیے کہ کیا ہوتا ہے. کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ہوگا. غور سے سنیے گا. کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے تو وہ سچ ہوگا. جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا سچ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ایک انسان لکھتا ہے، اپنی عقل، اپنے تجربے کے بیسس پہ لکھتا ہے، اور اس کو آگے اویلیبل کرتا ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں ایک اس انسان کے تجربے کو. مثال کے طور پہ آج میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ کل سچ نہیں ہے، لیکن میرا سچ ہے. میں جو بھی باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ میرا سچ ہے. میں صدقے دل سے سچائی بیان کر رہا ہوں. اس کو جب میں یوٹیوب پہ چڑھا دوں گا تو آج کیونکہ یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ لگاتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کم ہو گئی ہے. جیسے سورج کی روشنی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم کبھی اس کو نہیں کہتے 10 کلو سورج کی روشنی آج میں نے کھائی ہے. ہم وائٹامن ڈی کی گولی بہت مہنگی خرید کے کھا لیتے ہیں، انجیکشن بہت مہنگا لگوا لیتے ہیں، لیکن سورج کی ویلیو نہیں، کیونکہ زیادہ بہتات میں اویلیبل ہے. مٹی کی کوئی ویلیو نہیں، بہتات میں اویلیبل. تو چیزیں زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا ٹی وی کے اوپر. تو ٹی وی کا ریولوشن آیا، اور ٹی وی 60s میں پاکستان میں آیا، 70s میں جا کے کلر ہوا، اور امریکہ میں تقریباً ہر گھر میں آ گیا، اور پاکستان میں آج بھی ہر گھر میں نہیں ہے لیکن تقریباً آ گیا ہوگا. ایم شور 20 ملین ٹی وی کہتے ہیں کہ ہیں. ٹی وی کا لائسنس ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ لوگ ابھی شاید پہ ہوتا ہو. سو ٹی وی کو پھیلنے میں ٹائم لگا، اور ٹی وی پر جو بات ہونے شروع ہوئی وہ سچ ہو گئی، اور وہی حقیقت ہو گئی. کیونکہ انسان وہ کرتا ہے جو اس کو معلوم ہوتا ہے، اور اس کو 4 لوگ کہتے ہیں اور ایک لوگ کچھ اور کہتے ہیں تو اس کو غلط سمجھتا ہے، اور جو زیادہ لوگ کہتے ہیں اس کو ہم سچ سمجھتے ہیں، لیکن سچ کچھ اور ہوتا ہے. اب آتے ہیں، ٹی وی پھیل گیا، پھر آیا انٹرنیٹ. تو انٹرنیٹ آیا تقریباً 1997 میں، اور آج انٹرنیٹ پاکستان میں ہر جگہ اویلیبل ہے. 100 ملین یوزر ہیں، 250 ملین لوگ رہتے ہیں. دنیا میں 4 ارب لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے جو علم تھا، جو کتابیں تھیں وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں تھیں، وہ کتابیں آنا شروع ہو گئیں سب کے پاس، اور لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں. ریسٹرکٹڈ کتابیں جو تھیں کہ حکومت چاہتی تھی کہ یہ کتاب نہ پڑھی جائے، وہ کتابیں بھی لوگوں کے پاس آ گئیں. وہی کتاب جس کے لیے لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، اب کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور آزادی آنا شروع ہو گئی، علم کی آزادی آنا شروع ہوئی. تو انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے علم کی بہتات ہو گئی، بہت زیادہ ہو گیا. اور اس کے بعد
علم اویلیبل ہونا شروع ہو گیا. یعنی اب ابھی بھی آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اویلیبل ہو گیا تھا ہر ایک کے پاس علم. آج بھی آپ انٹرنیٹ سے جا کے 10,000 چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس 10,000 چیزوں کو دیکھنے میں وقت درکار ہے، صبر درکار ہے، کوشش درکار ہے، ڈسپلن درکار ہے. یا تھا، اے آئی کے اوپر آتے ہیں ابھی. تو 2 سال پہلے تک یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑتی تھیں، سالوں لگتے تھے کمپیوٹر انجینئر بنانے میں، پروگرامر بنانے میں، سافٹ ویئر بنانے میں. لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ موبائل فون چلتا کیسے ہے، یہ گاڑی چلتی کیسے ہے، انجن کام کیسے کرتا ہے، ٹی وی پہ تصویر کیسے آ جاتی ہے، نیٹ فلکس کے اوپر فلم کیسے آتی ہے، یوٹیوب پہ فلم کیسے آتی ہے، تو 99.9% انسانیت کو نہیں معلوم کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. وہ جان تو سکتا ہے کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے اگر اس میں وہ محنت کرے، کوشش کرے، علم اویلیبل ہے. لیکن وہ 99.9% لوگ کہتے ہیں ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنا فون استعمال کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، نہ کہ فون کو ایجاد کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. سو ہم نے اگنور کرنا سیکھ لیا اس علم کو جو حاصل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو چلانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. گاڑی بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں، موبائل کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں، واٹس ایپ کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں، ٹک ٹاک کو چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں. یہ سیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، جبکہ یہ سیکھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سیکھا ہی نہیں جا سکتا ہو، سیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے دماغ میں لاجیکل طریقہ یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھنا سیکھتے ہیں، لکھنا سیکھتے ہیں، پھر جنرل علم حاصل کرتے ہیں اسکول میں، سائنس، بیالوجی، کیمسٹری پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے بیسس. جیسے میں پچھلے 30 منٹ سے جو بول رہا ہوں وہ سب اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو جو آگے آنے والی بات ہے وہ سمجھ آ سکے. لیکن موبائل فون چلانے کے لیے ہمیں یہ سب ہم سکپ کر گئے. یعنی ہمارے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں بھی موبائل فون چلانا نہیں سکھایا جاتا، یعنی استعمال کرنا بھی نہیں سکھایا جاتا. نہ اس کا کوئی لائسنس ہے، نہ اس کی کوئی پرمیشن ہے. گاڑی چلانے کے لیے لائسنس چاہیے، پستول چلانے کے لیے لائسنس چاہیے، ٹی وی رکھنے کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ریڈیو رکھنے کے لیے بھی لائسنس چاہیے، جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. لیکن موبائل رکھنے کے لیے لائسنس نہیں چاہیے، نہ موبائل کو چلانا سکھایا گیا. تو یہ طے ہو گیا کہ ہمارے لیڈران نے، ہمارے ٹیچران نے، ہمارے اساتذہ نے یہ محسوس نہیں کری ضرورت کہ اس موبائل کو چلانے کی کوئی تربیت یا ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ موبائل ہاتھ میں دے دیں، دیٹس اٹ، موبائل چلانا آ گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 95% لوگوں کو موبائل چلانا نہیں آتا صحیح طریقے سے. وہ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. لیکن ایک نوکیا 1100 جو بالکل پھٹیچر سا فون ہوتا ہے، 1000 روپے کا بھی نہیں مل جائے گا، اس سے بھی سستا مل جائے گا، اس کا پروسیسر، یعنی اس میں جو کھوپڑی ہے، اس کی جو عقل ہے، وہ اس سیٹلائٹ کے برابر ہے جو کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالر لگا کے چاند پہ بھیجی تھی، پہلی سیٹلائٹ. اس کے اندر جو چپ تھی اور یہ جو چپ ہے یہ برابر کی طاقت رکھتی ہے. اور جو آج آپ موبائل چلاتے ہیں جو آپ کو 30,000 روپے کا مل جاتا ہے، اس کی طاقت اور ایک سپر کمپیوٹر کی طاقت 40 سال پہلے برابر ہے. تو یعنی سپر کمپیوٹر چلانے کے لیے تو آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، میٹرک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو سپر کمپیوٹر کو چھونے کی یا کمرے میں جانے کی ضرورت ہوتی تھی. اور ایک سپر کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور چیز چلانے کے لیے آپ کو کوئی پرمیشن نہیں چاہیے، کوئی اجازت نہیں چاہیے، کوئی ٹریننگ نہیں چاہیے. آپ کو 30,000 روپے میں یا $100 میں آپ کو وہ فون مل جاتا ہے جو کہ سپر کمپیوٹر سے بھی طاقتور ہے. سوچنے کی بات ہے. اور وہ ہم سارے پاس ہے، ہمارے بچوں کے پاس ہے، ہمارے بڑوں کے پاس ہے، سب کے پاس ہے. لیکن ہمیں اس کو بنانا نہیں آتا، نہ ہی ہم نے اس کی کوئی کتاب پڑھی کہ انجن کیسے کام کرتا ہے، اس کا یہ پروسیسر کیسے کام کرتا ہے. ہمیں نہیں معلوم. ہمیں یہ معلوم ہے کہ چلتا کیسے ہے. اگر کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑا بہت کسی نے غلطی سے پڑھا بھی دیا ہوگا تو واٹس ایپ کے بارے میں تو نہیں بتایا ہوگا کہ یہ وائپ کیسے کام کرتی ہے، کیسے آواز آتی ہے، کون سے پروٹوکولز استعمال ہوتے ہیں. نہیں معلوم لوگوں کو. لیکن ہم نے یہ اگنور کرنا سیکھ لیا کہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کو سیکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. یہ سیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے بے تحاشا لوگ کورس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. ان سکھانے والوں کو منجن سیلر بھی کہا جاتا ہے، یا کورس سیلر بھی کہا جاتا ہے، یا کوئی الو بنانے والا انسان بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ آپ کو اپنا ٹائم اسی طرح سے دے رہے ہیں جیسے طرح سے آپ کا میتھس، سائنس پڑھانے والا تھا.
آپ اسی ٹیچر کو جو آپ کو سکھا رہا ہے، اس کی اجرت لے رہا ہے، جس کو ماں باپ کے برابر کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کو آپ گالیاں دیتے ہیں صبح شام، برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ڈاکہ ڈال دیا ہو، کوئی چوری کر دیا ہو، کوئی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو، اور جو ٹیچر اسکول میں وہی کام کر رہا ہے کہ کچھ چیزیں پڑھ کے آگے سکھا رہا ہے، تو اس کو آپ ماں باپ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. اور پھر بھی جو میرے جیسے گدھے ہیں وہ پھر بھی پڑھا رہے ہیں، آج پھر پڑھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھے، ہمت دیتا رہے اور ہم سے کام لیتا رہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا، اور جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ آگ تک سکھانے کا. خدا کے واسطے گالیاں نہ دیا کریں، بری بات ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے. سوچئے گا اس کے اوپر. اگر آپ کسی کو اجرت دیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے نا. آپ کسی کو گاڑی چلانا سکھاتے ہیں تو اسے اجرت دیتے ہیں، کسی سے کھانا پکواتے ہیں اس کو اجرت دیتے ہیں. تو ایک آدمی اگر سکھا رہا ہے اس کو اجرت دیتے ہوئے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور میں تو اجرت بھی نہیں لیتا ہوں، میں تو جو کچھ پڑھاتا ہوں وہ فری میں پڑھاتا ہوں. اس کے باوجود بھی آپ مجھے اتنی گالیاں دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی زنا کیا ہو، آپ کی بہن کو ریپ کیا ہو. مطلب باقاعدہ گالیاں ایسی ہیں کہ بہن کو ریپ کرا ہوا کی گالیاں بھی مجھے مل چکی ہیں. ماں کے لیے گالیاں، باپ کے لیے گالیاں، بچوں کے لیے گالیاں، بیوی کے لیے گالیاں، ہر ایک کے لیے گالیاں. ایسے دیتے ہیں ہم گالیاں جیسے کسی کو دعائیں دے رہے ہوں. اور کسی دن میں اور ویڈیو بناؤں گا کہ ان گالیاں دینے سے آپ کا نقصان اور اس ملک کا اور اس دنیا کا نقصان کتنا ہوتا ہے. جب ہم شکر گزاری نہیں کرتے اور برا بھلا کہتے ہیں لوگوں کو، تو معاشرے کے اندر مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جس طرح سے آپ کو امریکہ جانے میں ویلیو لگتی ہے، جاپان جانے میں ویلیو لگتی ہے، کیونکہ معاشرے میں جھوٹ کم ہے، معاشرے میں گالی گلوچ کم ہے، رسپیکٹ زیادہ ہے. تو آپ کے معاشرے میں کیونکہ گالی گلوچ زیادہ ہے تو اچھے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، رہنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو صرف گالی پڑتی ہے. کوئی انسان اپنا سچ بتا رہا ہے اور آپ اس کو گالی دیتے ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے. آپ کے لیے قیامت کے اندر صرف جہنم کی آگ انتظار کرے گی اگر اس طرح سے آپ کریں گے. تو اچھے اچھے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، پڑھائی کی ہوئی ہے، اچھے گھر کے ہیں، پھر بھی ایسے گالیاں دیتے ہیں. تو سوچیں کہ ان گالیاں دینے سے آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے. کیا آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے؟ کیا آگے والے کی زندگی بہتر ہوتی ہے؟ کیا آپ کے والدین کی زندگی بہتر ہوتی ہے؟ کیا آپ کے ملک میں رہنے والوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے؟ کس کی زندگی بہتر ہوتی ہے؟ گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ پخانہ کریں اور منہ پہ مل لیں. کیسا لگے گا؟ نہیں تو نہیں کرتے نا ابھی تک. تو ایسا ہی ہے گالی دینا، کیونکہ یہ ٹٹی جیسے ہی ہے، بالکل خراب سی چیز ہے. اس کا کوئی مینشن کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ صبح شام باتھ روم بھی جاتے ہیں لیکن اس کو منہ پہ نہیں ملتے. جب گالی دیتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کر کے اپنے منہ پہ مل لیں، اپنے منہ کو کالا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا، آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے. آپ کا غصہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کا ناشکرا پن آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کا بغض، کینہ، حسد یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، اور آپ کو امیر نہیں ہونے دیتا، غریب رہنے دیتا ہے، اور قوم کو بھی غریب رکھتا ہے. کہ ایک گھٹیا قوم ہے، ذلیل قوم ہے، گندی قوم ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایسی ویڈیو بنانے کی نوبت آ جاتی ہے. جو میرے جیسا آدمی جو کبھی قسم کھائی تھی کہ کبھی زندگی منہ سے گالی نہیں نکالے گا، وہ گالیاں دینے پہ مجبور ہو گیا. اور اس کو بڑے انفلوئنسر فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ گالیاں زیادہ دیا کیجئے، لوگ شوق سے سنتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو گالی دینے اور سننے کی عادت ہے، آپ کی ویڈیو ہٹ ہو جائے گی. تو مجھے تو اپنے منہ پر پخانہ ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی شوق آ جائے، کیونکہ لوگوں کو شوق بھی وہی ہوتا ہے جو سب کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ، ٹاپک سے اتر گئے ہم، واپس آتے ہیں. نعوذ باللہ، پتہ نہیں میں کیا غول فول بول گیا آپ اس سے میں آ کے، معاف کیجیے گا. 2 سال پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی چیٹ جی پی ٹی 4 یا 3.5 کی شکل میں ایک چیز آتی ہے جس کے کو ٹرین کیا گیا ہے. جتنا علم دنیا میں انٹرنیٹ پر اویلیبل تھا اس کو سارا کچھ دکھایا گیا، بتایا گیا. کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے، ایک نیا قسم کا سسٹم ہے جس کو ذریعے ٹریننگ کی جاتی ہے اس کی.
اور یہ بہت چھوٹا سا کوڈ ہوتا ہے اور ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، سارا کانٹینٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لو، اور جب وہ یہ پڑھ لیتا ہے تو جس طرح سے میں بولوں خود ہی کو کر بلند اتھا کہ ہر تقدیر کے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، تو جملہ آپ پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اے آئی ہے یہ اسی طرح سے جملے پورا کرتی ہے۔ ابھی تک جو اے آئی ہے وہ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک جو چیٹ جی پی ٹی 5 بھی ہے اس میں تھنکنگ موڈ ہوتی ہے، جو کہ اپنے آپ کو خود پڑھتی ہے، کیونکہ جب وہ بول چکی ہوتی ہے اس کے بعد ہی پڑھ سکتی ہے۔ جس طرح سے میں آل فال اس ویڈیو کے پہلے بول رہا تھا، وہ میں سوچے سمجھے بغیر آٹومیٹک پائلٹ پہ ایموشنز کے اندر گیون کر کے بول رہا تھا۔ لیکن اگر میں عقل سے سوچوں یا 5 سال بعد اس ویڈیو کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا یار اس کو ڈیلیٹ کر دو، اچھا نہیں لگ رہا، خواہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے گندی بات کرنے کا۔ تو بالکل اسی طرح سے جب چیٹ جی پی ٹی 3.5 آئی تو اس نے ساری کتابیں تو پڑھی ہوئی تھیں، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا آل فال بھول جاتی تھی، اس کو ہیلوسینیشن کہتے کا نام دیا گیا۔ اور 3.5 کے بعد 4 آئے، 4 کے بعد 4O آئی، 4O کے بعد 4.5 آئی، 4.5 کے بعد 5 آئی، اور اب 6 آ جائے گی، 7 آ جائے گی، 8 آ جائے گی۔ تو یہ ہیلوسینیشن، زبان کا کنٹرول، زبان کا لگام، وزڈم کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے میں پہلے بول نہیں سکتا تھا، پہلے تو میں نے بولنا سیکھا، اب کیا نہیں بولنا ہے یہ سیکھنا باقی رہ گیا۔ سو جو طریقہ تھا سیکھنے کا، جیسے میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں لوگوں کے پاس جا کے سیکھتا تھا، کتابیں نہیں تھیں، پھر کتابیں اویلیبل ہو گئیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھنا شروع کر دیا، پھر یوٹیوب آیا، یوٹیوب سے لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کے لیے بھی ہزاروں گھنٹے چاہیے تھے کسی چیز میں اچھا ہونے کے لیے۔ لیکن اے آئی صاحبہ نے آنے کے بعد کیا کیا کہ کیونکہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ پڑھا ہوا ہے، تو اب آپ جب چاہیں، جس چیز کے بارے میں چاہیں، جس وقت چاہیں سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ہزاروں گھنٹے لگا کے 100 کتابیں پڑھ کے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک عالم فاضل ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ آپ کو جب چاہیں وہ سکھا سکتی ہے، جو چاہیں سکھا سکتی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اویلیبل تو ہو گئی ہے یہ چیز، لیکن ہم نے اس کو ابھی تک استعمال کرنا شروع نہیں کرا۔ پاکستان کی شاید 10% پاپولیشن بھی ابھی تک اے آئی کو استعمال نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ابھی بھی خواہ میں جاہل ہیں، اور کیونکہ ہمارے ایجوکیٹرز، ٹیچرز اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ یہ ہے کیا بلا، کیسے کام کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی سمجھ گئے ہوں، لیکن شاید وہ اس پوری ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ رہے کہ اب یہ کیسے کام کرتی ہے امپورٹنٹ نہیں ہے، اب یہ کام کرتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جس طرح موبائل فون کو ہم نے نہیں سکھایا اور موبائل ہاتھ میں دے دیا، بالکل اسی طرح سے اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور جنریٹیو اے آئی کا مزہ یہ ہے کہ یہ آپ کو خود سکھا دیتی ہے، جس طرح فون خود سکھا دیتا ہے کہ کیسے چلانا ہے، زندگی خود سکھاتی ہے کہ کیسے چلانا ہے۔ لیکن اگر زندگی کو سیکھ جائیں پراپرلی، جیسے اسکول کے ذریعے سیکھا، تو انسانیت آگے چلے جاتی ہے۔ تو اے آئی کیسے کام کرتی ہے یہ سیکھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں۔ فون کا، انٹرنیٹ کا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا، 5 دریا ہیں، زمین خالی ہے، انسان فارغ ہیں، فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو فائدہ اگر نہیں اٹھایا تو وہ فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یہ ہے وہ فنڈامنٹل تعلیم جس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ دین، دنیا اور آخرت۔ ہمیں دنیا کو اچھا گزارنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دیجیے اور آخرت میں بھی دیجیے۔ تو دنیا کو اچھا کرنا ہے، اس سے آخرت حاصل کرنی ہے، اور دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اگر ہم نے اے آئی کا استعمال کرنا سیکھ لیا تو ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اگلے سال کیا ہونے والا ہے، اور ایک بہت بڑا ریولوشن جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو ایکچولی بنا رہا ہوں، وہ کیا ہے اور وہ کیسے کام کرے گا۔ اور اس کے لیے پھر آپ کو کچھ چیزیں ایسی کرنی ہوں گی کہ آپ کو اگنور کرنا ہوگا ان چیزوں کو، اور سیکھنا بند کرنا ہوگا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سیکھنا بند کرنا ہوگا۔ یعنی جس طرح سے آج ہم گھوڑا چلانا نہیں سیکھتے، نیزہ چلانا نہیں سیکھتے، گھوڑا گاڑی چلانا نہیں سیکھتے، کیوں؟ کہ ہم نے اگنور کر دیا کچھ چیزوں کو سیکھنا،
کیونکہ ان کی ضرورت اس زمانے میں آج کے زمانے میں ختم ہو گئی. بالکل اسی طرح سے اب ہم نے سیکھنا بند کرنا ہے اور اس کو ریپلیس کرنا ہے ایسی چیزوں سے جس کی ہمیں فائدہ ہو. 2 سال پہلے جب چیٹ جی پی ٹی آئی اور اس نے چیزوں کو علم کو دینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کرسر کر کے ایک ایپ آئی جس نے کوڈنگ لکھنا شروع کری، اور چیٹ جی پی ٹی نے خود بھی کوڈ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور کرسر نے اسی کوڈ کو اچھا بنانا شروع کر دیا، اور وہ ملٹیپل بلینز آف ڈالر کی کمپنی بن گئی جس کا ایک فاؤنڈر پاکستانی بھی ہے. تو کوڈنگ ریولوشن آنا شروع ہوا. کوڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کوڈنگ ایک زبان ہوتی ہے، ملٹیپل زبانوں کے اندر کی جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم ایک آبجیکٹیو حاصل کرتے ہیں. یعنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے کوڈنگ کے ذریعے ہم سافٹ ویئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا کوئی کام آسان ہو جاتا ہے. وہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ واٹس ایپ ایک سافٹ ویئر ہے، فیس بک ایک سافٹ ویئر ہے، موبائل کا آپریٹنگ سسٹم ایک سافٹ ویئر ہے، ایس ایم ایس آپ کو آتا ہے جاتا ہے، یہ ایک سافٹ ویئر ہے، آپ کو آواز آتی ہے ٹیلی فون میں سے، یہ ایک سافٹ ویئر ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ویڈیو پلیئر ہے، وہ ایک سافٹ ویئر ہے. اور ملٹیپل قسم کے سافٹ ویئر چل رہے ہیں جس کی بعد آپ یہ ویڈیو دیکھ پائیں. ویڈیو ریکارڈ کرنے کا سافٹ ویئر تھا، ویڈیو پلے کرنے کا سافٹ ویئر ہے، ویڈیو کو پروسیس کرنے کا سافٹ ویئر ہے. جس طرح سے ہمارا ایک جسم ہے، اس میں پھیپھڑے ہیں، اس میں گردے ہیں، اس میں دل ہے، اس میں دماغ ہے، اس میں شریانے ہیں، ان سب کو مکس کر کے ایک انسان بنتا ہے. بالکل اسی طرح سے مختلف کمپوننٹ ہوتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر بھی. اور اے آئی نے کیا کیا کہ سارے کمپوننٹ کو جانتی ہے، تو آپ کے لیے وہ سافٹ ویئر چٹکی بجا کے لکھ دیتی ہے. تو جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اب ہمیں سافٹ ویئر انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پرابلم کو سولوشن بنانے والے کی ضرورت ہے. جیسے کارپینٹر تھا، کارپینٹر آری چلانا سیکھتا تھا، کارپینٹر رندہ لگانا سیکھتا تھا، کیلیں ٹھوکنا سیکھتا تھا. کیل ٹھوکنے کی مشین آ گئی، آری چلانے کی مشین آ گئی، رندہ چلانے کی مشین آ گئی. تو جو لوگ وہ پرانی مشینیں چلانا سیکھ رہے ہیں ابھی بھی، وہ شوقیہ سیکھ لیں یا ایکسپرٹیز بننے کے لیے سیکھ لیں، لیکن میجورٹی کو سیکھنے کی ضرورت ختم ہو گئی. میجورٹی مشینوں سے آج کارپینٹری کا کام کرتے ہیں، میجورٹی مشینوں سے آج الیکٹرک کا کام کرتے ہیں، میجورٹی مشینوں سے آج کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. اگر مشینیں نکال دیں تو ہماری سپیڈ بہت سلو ہو جائے گی، اور اس کی ضرورت نہیں ہے میجورٹی کو. جیسے موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں آپ، موٹر سائیکل بنانا نہیں سیکھتے. گاڑی چلانا سیکھتے ہیں آپ، گاڑی بنانا نہیں سیکھتے، کیونکہ گاڑی بنانا امپورٹنٹ نہیں ہے، گاڑی چلانا امپورٹنٹ ہے. میجورٹی لوگوں کو گاڑی چلانے کی ضرورت ہوگی، بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح سے میجورٹی لوگوں کو سافٹ ویئر کو کس کام کے لیے بنانا ہے اس کی ضرورت ہوگی، اور میجورٹی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کہ سافٹ ویئر کیسے لکھا جائے. جبکہ اس وقت ہمارے ملک میں 2025 میں بھی ہم یہی سکھا رہے ہیں کہ سافٹ ویئر بناتے کیسے ہیں، اور وہ پرانے اوزار سکھا رہے ہیں جو کہ 2 سال پہلے اور یا 1 سال پہلے ختم ہو گئے. اب کرسر چلانے کی ضرورت ہے، وائب کوڈنگ چلانا سکھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے ایسی ایپس بنائی جائیں جس سے زندگی حل ہو. کیا آپ کے محلے کو مینیج کرنے کا کوئی ایپ ہے؟ کیا آپ کی بلڈنگ کو مینیج کرنے کا کوئی ایپ ہے؟ کیا آپ کے گھر کو مینیج کرنے کا کوئی ایپ ہے؟ کیا آپ کی کمپنی کو مینیج کرنے کا آپ کے پاس کوئی ایپ ہے؟ آپ بنا سکتے ہیں. یہ اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ ایم ایس ورڈ کا ایک ڈاکیومنٹ بنانا، اور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ میرے اسکول کا میرے جو کمپنی تھی ڈی آئی ڈی ایکس، میں نے آپ کو بتائی، اس کا سافٹ ویئر 2015 میں ہم نے لکھنا شروع کیا، یا 2004 میں لکھنا شروع کیا، اور 2024 تک لکھتے رہے، 20 سال تک لکھتے رہے. اور اس پورے سافٹ ویئر کو اگر میں آج دوبارہ کرسر سے لکھواؤں تو وہ 2 دن میں مجھے لکھ کر دے دے گا، بگ بھی نکل جائیں گے. اتنا آسان ہو گیا. جس طرح سے ایک پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوتا تھا، پھر اس سے خط لکھا جاتا تھا. اب بچے کو ورڈ سکھایا جاتا ہے 9th کلاس میں کہ آپ ورڈ کھولیں، نیو کا ڈاکیومنٹ کریٹ کریں، اور ڈاکیومنٹ بن گیا. اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. اب چیٹ جی پی ٹی پورا خط لکھ دیتا ہے، پی ڈی ایف بھی بنا دیتا ہے، لوگو بھی لگا دیتا ہے. ورڈ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ ورڈ کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. بالکل اسی طرح سے اب کوڈ لکھنے کی ضرورت ختم ہو گئی، ٹائپنگ سیکھنے کی ضرورت ختم ہو گئی. اب ڈائریکٹ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ایپ
بن سکتی ہے اور بنائیں. تو میں نے کچھ کتابیں بنا کے ڈال دی ہیں rehanschool.com/books پہ اور rehanacademy.net پہ, جہاں پر جا کے آپ یہ وائب کوڈنگ سیکھ سکتے ہیں اور بنانا سیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو کورس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اب کس چیز کی ایپ بنانی ہے. ہم اپنے کورسوں میں بچوں سے, اسکول کے بچوں سے, بڑوں سے اوبر بنانا, کریم بنانا, ایئر بی این بی بنانا, hotel.com بنانا, یہ سب سکھاتے ہیں. 2 دن میں بچے کو اپارچونیٹی دیتے ہیں, 2 دن میں بنا لو. حالانکہ وہ 2 گھنٹے میں بنتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں 2 دن میں بنا لو. 2 دن میں بچہ بنا دیتا ہے. اور آپ کو اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب یہ بنا, بٹ یہ ہو جاتا ہے. تو اب جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا بنانا ہے اور ان ٹولز کے ساتھ کیسی دنیا کریٹ کرنی ہے. تو جو نیا ریولوشن آ رہا ہے وہ براؤزنگ کو ختم کر دے گا, میرا یہ خیال ہے. ابھی ہم 2025 میں ہیں. 2025 کے اکتوبر میں 2 ایسے براؤزر ریلیز ہوئے ہیں جو کہ براؤزنگ خود کرتے ہیں. براؤزنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک ویب براؤزر کھولتے ہیں, مثال کے طور پہ کروم, اور اس کو کھولنے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ google.com کھولو یا یوٹیوب کھولو یا نادرا کی ویب سائٹ کھولو, اور میرا پاسپورٹ مجھے اپلائی کرنا ہے. تو پہلے آپ بیٹھ جاتے ہیں, او بھائی تنگ نہیں کرو, مجھے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے یا مجھے ٹکٹ خریدنا ہے. آپ اچھی طرح سے سائٹ کو براؤز کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں کلک کرنا ہوگا, اب یہ کیا بول رہا ہے بھائی, اب یہ کیا بول رہا ہے بھائی, اب مجھے کیا کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. کامٹ براؤزر اور ایٹلس براؤزروں نے آ کے یہ پرابلم آپ کی ختم کر دی ہے کہ اب آپ کوئی بھی ویب سائٹ کو, مثال کے طور پر نادرا کی ویب سائٹ کھولیں یا FBR کی ویب سائٹ کھولیں, جو مشکل سائٹیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی جتنی سائٹیں ہوتی ہیں سر کا درد ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے, اور جو سیکیورٹی لگانے والے ہیں وہ ایکسٹرا سیکیورٹی لگا دیتے ہیں اور اس چکر میں کام ہی نہیں کرتی ہیں. ان کو بینکوں سے سیکھنا چاہیے, میک ڈونلڈ سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے. بہرحال اب ایٹلس کھولیں یا کامنٹ کھولیں اور اس میں آپ جا کے یہ سائٹ ہے, اس کو اسٹڈی کر لو. تو وہ آپ کو 1 منٹ کے بعد اسٹڈی کر کے پوری سائٹ بتا دے گا, جی میں نے اسٹڈی کر لی ہے, مجھے چلانا آ گئی. پھر آپ کہیں مجھے سائن اپ کر دو, یہ میرا ای میل ہے, یہ میرا فون نمبر ہے, وغیرہ وغیرہ, آپ کو سائن اپ کر دے گا. پھر آپ اس کو جو کام کہیں گے وہ کرنا شروع کر دے گا. اب تھوڑا سا آگے سوچیں, یہ ورژن 1 ہے. اب آپ کو سافٹ ویئر چاہیے اپنی بلڈنگ مینیج کرنے کے لیے, تو آپ کہیں گے مجھے سافٹ ویئر ڈیزائن کر دو, پھر وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کر دے گا. پھر وہ lovable.com پہ جا کے آپ کہیں مجھے سافٹ ویئر لکھ دو, وہ سافٹ ویئر لکھ دے گا. پھر اس کو کہیں اس کو ہوسٹ کر دو, وہ آپ کے لیے اس کو ورسیل کے اوپر ہوسٹ کر دے گا. آپ کا سافٹ ویئر تیار ہو گیا. اتنا آسان ہے, 15 منٹ میں آپ کا سافٹ ویئر تیار ہو جائے گا. ابھی ہم ورژن 1 پہ ہیں, یہ اس کام میں بھی ہو سکتا ہے. ورژن 2 سوچیں کیسا ہوگا, ورژن 3 سوچیں کیسا ہوگا, ورژن 4 سوچیں کیسا ہوگا. آپ جائیں گے اس کو کہیں گے مجھے امیزون پہ اسٹور بنا دو, بنا دے گا. ابھی بھی بنا سکتا ہے, ابھی تھوڑا سا بٹن زیادہ دبانے پڑتے ہیں. جیسے جیسے ورژن زیادہ آئیں گے یہ بٹن دبانے کی ضرورت کم ہوتی چلی جائے گی. اس سے کیا ہوگا, ایک نیا قسم کا انٹرنیٹ پیدا ہونے والا ہے. انٹرنیٹ جو کہ خود بخود چل رہا ہوگا. انٹرنیٹ جو آپ کی وش کو کمانڈ میں کنورٹ کر رہا ہوگا. انٹرنیٹ جو میرے لیے سوچنا بھی مشکل ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا. آپ کے لیے امیزون کی دکان بنا دے گا, آپ کے لیے دراز کی دکان بنا دے گا, آپ کے لیے شاپنگ کر دے گا, آپ کے لیے پروڈکٹ ڈیزائن کر دے گا, آپ کے لیے ریسرچ کر دے گا, آپ کے لیے لنکڈ ان پہ کنیکشن کر دے گا, آپ کے لیے نیٹ ورکنگ کر دے گا. تو جو کچھ آپ نے انٹرنیٹ پہ کرنا تھا 90% چیزیں ہم براؤزر کے اندر کرتے ہیں. ایکچولی 90% سے زیادہ ہی کرتے ہوں گے, 90 کر لیتے ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں اب خود ہو سکتی ہیں. اپ ورک پہ جائے گا, کام ڈھونڈے گا, فائبر پہ جائے گا, کام ڈھونڈے گا, پھر وہ کام کر کے بھی دے دے گا اور آپ کو پیسے کما کے دے دے گا. I mean, it's really, really weird time. آپ کیا کریں گے؟ جب تک آپ کیا کریں گے کی سچویشن آتی ہے, سب سے پہلے rehan.com/comment پہ جا کے پلیز کامنٹ انسٹال کر لیں اور سیکھ لیں اور چلانا شروع کر دیں. اٹس امیزنگ, اٹس ٹوٹلی امیزنگ. لیکن آپ کو اس کی امیزمنٹ 30 دن کے بعد سمجھ میں آئے گی. آپ روز چلائیں, ہر کام اس کے تھرو کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کی امیزمنٹ میں امیزمنٹ آتی جائے گی. اب یہ کامٹ 1 ہے, پھر 2 آئے گا, پھر 3 آئے گا, پھر 4 آئے گا. سال بھر میں شاید 2 ورژن اور آ جائیں گے. اور ریس کیونکہ چل رہی ہے, پہلے کامٹ آیا, پھر ایٹلس آیا, اب کروم اپ گریڈ ہوگا, پھر مائکروسافٹ اپ گریڈ کرے گا, پھر ایپل اپ گریڈ کرے گا. تو یہ اس ریس میں ہر 2 مہینے میں نیا ورژن آ جاتا ہے.
ہمیں انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کومیٹ ورژن 2 آئے گا. مائکرو اپ گریڈز آتے رہیں گے اور وہ بہت تیزی سے چینج ہوگا. سو میرا یہ خیال ہے کہ بائی 2026-27 دا ہول انٹرنیٹ از اباؤٹ ٹو بی آٹومیٹڈ. اس کے بعد جو باقی 10% انٹرنیٹ رہ گیا تھا، باقی کام رہ گئے تھے، اسی طرح کی ایک ایپ آئے گی اور آپ کا پورا کمپیوٹر کنٹرول کرے گی، اور آپ جو کچھ کمپیوٹر پہ آج تک کرتے ہوئے آئے ہیں آپ سے اچھی کوالٹی کا وہ کام کرنا شروع کر دے گی. جس کا مطلب ہوا کہ کمپیوٹرز ریولیوشن از آلموسٹ اوور. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے، میں نے اپنی زندگیاں کمپیوٹر سیکھنے میں، کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بننے میں، کمپیوٹر میں پی ایچ ڈی کرنے میں نکال دیا. لیکن ہمارے پاس یہ ایک کھوپڑی ہے اور اے آئی کے پاس کروڑوں کھوپڑیوں کے برابر کی عقل ہے، علم ہے، انفارمیشن ہے. وہی انفارمیشن جو ایک ایک کتابوں میں تھی 100 سال پہلے اس کی بہت وزن تھا، 200 سال پہلے اس کے اگینسٹ میں سونا ملتا تھا، اب چونیاں اٹھنیاں کی ویلیو کی ہو گئی ہے، کوڑیوں کے بھاؤ ہو گئی ہے. جس کا مطلب ہوا کہ آپ ایک ایسے آئلینڈ پہ جا رہے ہیں جہاں پر سونے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ایک ایسے ملک جا رہے ہیں جہاں پر چاندی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ایک ایسے ٹائم میں جا رہے ہیں جہاں پر عقل کی، انفارمیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے تجربہ یوز نہیں کیا ورڈ، عقل کا یوز کیا، انفارمیشن یوز کیا، معلومات کا. ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اب الگ قسم کا ایک زمانہ آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی زمانہ جیسے فرض کر لیجئے کہ آج سے 200 سال پہلے مسل کی بہت طاقت تھی، مسل کی بہت ویلیو تھی. آپ کو تلواروں سے جنگ لڑنی ہوتی تھی، تو جب تلواروں سے جنگ لڑنی ہوتی تھی تو آپ کو مسل پہ بہت کام کرنا تھا. جو یہ والے مسل تھے ان کی ویلیو ایک دم سے ختم ہو گئی. پھر اس مسل کی ویلیو آ گئی، اور اس کے اندر یادداشت کی سب سے زیادہ اچھے نمبر کس کے آتے ہیں اسکول میں، کالج میں؟ جس کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، جو یاد رکھ سکتا ہے چیزوں کو، فیکٹس کر سکتا ہے. تو کیا دنیا کا بیسٹ انسان اے آئی اور کمپیوٹر سے زیادہ یاد رکھ سکتا ہے؟ کیا دنیا کا بیسٹ انسان اے آئی سے اچھا چیس کھیل سکتا ہے؟ کیا دنیا کا بیسٹ انسان جو دنیا کا سب سے مشکل گیم ہے گو، وہ کھیل سے اچھا کھیل سکتا ہے؟ تو اچھا انسان کیا کرے گا، اور اچھا انسان کون ہوگا؟ یہ وہ فنڈامنٹل شفٹ ہے جس کا آنسر کسی کے پاس ابھی نہیں ہے. اور یہ ویڈیو 2025 میں بنا رہا ہوں. اگر میں صحیح ہوا فیوچر میں کبھی کسی نے یہ ویڈیو دیکھی خدا نخواستہ، تو ثابت ہوگا کہ دنیا شفٹ ہونے جا رہی ہے، دنیا فرق ہونے جا رہی ہے. اور یہ فرق پاکستان جیسے غریب ملکوں کے لیے بہت 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 زبردست موقع ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ملک میں کسی کو علم کی طاقت سے نہیں نوازا، اسکول نہیں بنائے، کالجز نہیں بنائے، علم ہی نہیں دیا. لیکن مزے کی بات یہ ہو گئی کہ اب اس علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ختم ہو گیا. ہمارے پاس جو چیز ہمارے پاس ہے وہ مسل پاور ہے، کام کرنے کی طاقت ہے، محنت ہے، کام چوری نہ کرنا ہے. یعنی ہم اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اپنی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کی ویلیو ابھی بھی ہے، تقریباً 5-10 سال اور ہے. جو انفارمیشن کی طاقت تھی وہ ہو گئی ہے ختم. ایکشن کی طاقت کی ویلیو ابھی بھی ہے. تو اگر ہم اور آپ، کیونکہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ میری ویڈیوز کو حکومتی سطح پر یا گرینڈ سطح پہ نہیں دیکھا جاتا، نہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ میں ایک باولا انسان ہوں. ایسا انسان ہوں جو کہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے. پاکستان میں اس طرح کے انسان نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، سمجھانے والے نہیں ہیں. اور اگر ہیں بھی تو وہ اپنے اپنے کمروں میں چھپے ہوئے کھانوں کی میزوں پہ، کانفرنسوں میں جا کے بات کرتے ہیں جس کی کوئی ویڈیو ریلیز نہیں ہوتی ہے، تو وہ سامنے نہیں آتے. اور وہ ان کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے قیامت والے دن تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا ملک غریب رہا تو آپ پلیز اللہ میاں ان کو ذرا اچھی والی جہنم میں بھیجیے گا، کیونکہ ان کی ہچکچاہٹ، ان کی شرم
ان کی انا کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا کہ اتنے پی ایچ ڈی، اتنے MBA، اتنے عقل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کسی کے ساتھ اپنی عقل شیئر نہیں کری، اپنا علم شیئر نہیں کیا، اپنا ویژن شیئر نہیں کیا، جس کی وجہ سے میرے جیسے لوگ گدھے، پاگل، بے وقوف کہلائے. کیونکہ سچ کیا تھا؟ یاد ہے ویڈیو میں نے کیا بتایا تھا؟ سچ اس کو کہا جاتا ہے جو زیادہ لوگ بات کرتے ہیں، سچ اس کو نہیں کہا جاتا جو صحیح ہوتا ہے. جب زیادہ لوگ بات نہیں کرتے تو اسی کو سچ مان لیا جاتا ہے، جو کہ جھوٹ ہوتی ہے، ایکچوئل جھوٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس ہم 90% زندگی جھوٹ ہی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی سچ نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس علم ہمیں دیا گیا ہے، اس میں سے زیادہ تر لوگ ہمارا ملک میں جو بات سمجھتے ہیں سچ ہے، وہ جھوٹ ہے. اور آپ اس کو آج ویریفائی کر سکتے ہیں AI کی مدد سے. اپنے تمام سچوں کو جا کے AI سے ایکسپلور کروائیں اور اس کو کہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، مجھے سچ بتا دو کیا ہے. وہ آپ کو زیادہ پھر بھی ایکچولی وہ سچ پھر بھی نہیں ڈھونڈتی، وہ بڑا سچ ڈھونڈتی، نسبتاً بڑا سچ. یعنی کہ آپ وہ مان رہے ہیں کیونکہ آپ کے باپ دادا نے آپ کو کوئی بات بتائی تھی تو یہ سچ ہے. تو باقی لوگوں کے بھی باپ دادا نے کچھ بتایا تھا، تو جس کے باپ دادا نے زیادہ بتایا ہوگا، علم جس کا زیادہ ہوگا، وہ سچ تصور کر لی جائے گی. دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس، دس از ہاؤ ہیومینٹی ورکس. اس طرح سے دنیا چلتی ہے، اس طرح سے انسانیت چلتی ہے کہ زیادہ لوگ جو کرتے ہیں اس کو ہم سچ سمجھتے ہیں. ہم بھیڑ ہیں، ہم شیپس ہیں. جہاں زیادہ لوگ جاتے ہیں ہم وہیں چلے جاتے ہیں. تو کیونکہ زیادہ لوگ نہیں مانتے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ آج سے اپنی زندگی کو بدلیں اور اس زندگی کو بدلنے کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ AI کو چلائیں. روزانہ اپنے سچ کو AI سے پوچھیں کہ کیا میں جو بول رہا ہوں، کیا میں جو سوچ رہا ہوں، کیا وہ سچ ہے یا نہیں ہے. اور آپ جس چیز کے بارے میں پریشان ہیں نا، اس کو بھی شاید آپ ٹھیک نہ کر سکیں کیونکہ آپ عادتاً AI کو یوز نہیں کر رہے. میں آپ کو اپنا سچ بتا دیتا ہوں. میں صبح شام AI کرتا ہوں، اپنا مذاق بنواتا ہوں، الٹے سیدھے حرکتیں کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میرا میسج پہنچ جائے، میری شکل دیکھ لیں کہ یہ کون پاگل ہے، یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، ذرا سوچو تو صحیح. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. قرآن شریف کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ انسٹرکشن نہیں ہے، وہ ایک فیبل ہے، کہانی ہے، سورہ بقرہ. اور اس میں 2 سے 3 پارے صرف کہانی سنانے میں لگائے گئے ہیں، جا کے اٹینشن لی جا سکے انسان کی، سمجھایا جا سکے، تمہید باندھ سکے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو کر لو. یہ نہ پوچھو کہ گائیں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے تو گائے کا کلر کیا ہو، گائے کی عمر کیا ہو، بلکہ انسٹرکشن کو فالو کر لو. اور کیونکہ اٹینشن نہیں دیتے انسان تو کہانی سنائی جاتی ہے. تو میں بھی بہت ساری کہانیاں سناتا ہوں، سکھاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اٹینشن گیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید آپ میری جو ہزاروں ویڈیو عقل والی ہیں وہ دیکھ لیں. تو ہر ایک کے پاس تو عقل نہیں ہے، ہر ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے بلیس نہیں کیا اس طرح سے. ہر ایک مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں کیا، کر سکتے تھے، ہو سکتا ہے کر دیں، لیکن ان کی مصلحت وہی بہتر جانتے ہیں. میرے کریٹر ہیں، میں تو ان کو غلط نہیں کہہ سکتا. میری پاس تو اتنی عقل نہیں ہے کہ میں سمجھ سکوں کہ یہ گیم دنیا کا کیوں بنایا گیا ہے. لیکن میں آپ کو آج جو بتانے آیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا بہت زیادہ براؤزر آنے کے بعد، آٹومیٹڈ براؤزر آنے کے بعد اور بدلنے والی ہے. اور آپ کے چاروں طرف بلینز آف ڈالر کی اپارچونیٹیز ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی اپارچونیٹیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور ایک امریکن اور ایک چائنیز اب برابر ہو گئے. آپ کسی بھی زبان میں ہوں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، پرابلم سالو کر سکتے ہیں. اب جس چیز کی ویلیو ہے وہ ہے تجسس کی، ہمت کی. ہمیشہ سے تھی ہمت کی ویلیو. الیگزینڈر دا گریٹ نے پوری دنیا فتح نہیں کری تھی، نہ آدھی دنیا فتح کری تھی، صرف 3 ملک فتح کیے تھے، جس میں ایک ایران تھا، ایک اور اس کے برابر والا ملک تھا، دیٹس اٹ. اور ہماری طرف آنے کے بعد وہ بھاگ گئے تھے. لیکن وہ اتنی بڑی بڑی ریاستیں تھیں کہ انہوں نے دنیا فتح کرنے کا
بتایا گیا. یہ بھی ایک جھوٹ تھا جو آپ لوگوں کو ویریفائی کرنا چاہیے. سو آج آپ بیٹھ کے پاکستان میں رہتے ہوئے امریکہ میں کمپنی بنا سکتے ہیں, بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اس کا پرابلم سالو کر سکتے ہیں. اور پیسے کی سائنس کیا ہوتی ہے وہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھیں کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے, اس کی سائنس کیا ہے. سائنس وہ چیز ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے, ہمیشہ وہی رہتی ہے. تو پیسے کی جو بیسک سائنس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ اس کے پاس آتا ہے جو بڑا حوصلہ رکھتا ہے, اچھی طرح بات کر سکتا ہے اور زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے. زیادہ لوگوں کو جب آپ کوئی سروس دیتے ہیں, زیادہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کی ہیلپ کرتے ہیں, تو آپ کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے زیادہ پیسہ کمانے کا. مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے. اور پچھلے 2 دن سے میں چیٹ جی پی ٹی سے اسی سائنس کو پڑھ رہا ہوں, تو مجھے اس نے بھی یہی سمجھایا ہے. سو یہ تھی آج کی چھوٹی سی لمبی ویڈیو. آگے آنے والا ٹائم بہت 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 اپارچونسٹک ہے, اس لیے کیونکہ آپ اور ایک امریکن برابر ہو گئے ہیں. اب آپ یہ نہ کہیے خدا کے واسطے کہ میرے پاس اپارچونٹی نہیں ہے. آپ کے پاس اپارچونٹی ہے, حوصلہ نہیں ہے. حوصلہ پیدا کیجیے. حوصلہ کس چیز کا؟ چیٹ جی پی ٹی کھول کے اس سے سوال کرنے کا کہ میں نے 1 ملین لوگوں کو, 10 ملین لوگوں کو کیسے, کیا چیز میں ہیلپ کروں, میں کس چیز میں اچھا ہوں, آپ کس چیز میں اچھے ہیں. آپ کو جانتے ہیں نا, جتنا اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا اس کو بتا دیں, اپنا سی وی دیں, اپنے بارے میں بتائیں کہ میں اس چیز میں اچھا ہوں, میں اس چیز میں اچھا ہوں, مجھے میرا خیال ہے میں اس چیز میں اچھا ہوں, مجھے اس چیز میں مزہ آتا ہے. میں کیا کام کروں کہ 10 لاکھ لوگوں کی مدد ہو جائے اور میں اس سے $1 ملین, $10 ملین کما لوں. یہ ہے وہ آج کا ایک جملہ یا وہ 1 منٹ جو اگر آپ کو سمجھ آ جائے, جس کے لیے میں نے اتنی لمبی ویڈیو بنائی ہے, تو آپ کی زندگی, آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگی, آپ کے ملک کی زندگی, آپ کی دنیا کی زندگی بدل سکتی ہے. آپ کا سننے کا, سمجھنے کی کوشش کرنے کا بہت شکریہ. یہ ویڈیو 2027 تک آبسلیٹ ہو جائے گی, اور اگر آپ 2027 کے بعد دیکھ رہے ہیں تو یہ آبسلیٹ ہو چکی ہوگی, میرا یہ خیال ہے. اور ہو سکتا ہے اگر آپ پھر بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آبسلیٹ نہ لگے تو میں افسوس کروں گا آپ کے اوپر کہ آپ نے دیر سے دیکھی. یہ ویڈیو آبسلیٹ ہو چکی ہے, اور اگر ابھی بھی نہیں آپ کو نہیں کرا تو اب ایکشن لے جائے. بیٹر لیٹ دین نیور. شکریہ. السلام علیکم.